الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام غم حیات کے سائے کو محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے کو محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے کبھی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی قرآن کریم کے اندر ایسی کتاب کے اندر جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی۔ کیا تعریف فرمائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ کس لیے نکالی گئی ہو؟ لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور الحمدللہ مسلمان ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی مذہب کا ہو، اور تو اور جانوروں تک ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ایمان والا، کیونکہ اسلام نام ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، ہاں شانتی کا مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نکالا ہے، اس لیے نکالا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن سب سے بڑا فائدہ اللہ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، نیکی کا۔ اور سب سے بڑی نیکی ہے ایمان کی دعوت۔ اس کی دعوت؟ ایمان کی دعوت، دوسروں تک کیا پہنچانا؟ ایمان پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ ایمان پہنچانا۔ ایمان کی دعوت یہ سب سے بڑی دعوت، نیکیوں کا حکم کرتی ہو۔ اور سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے ایمان کی دعوت۔ باقی اور نیکیاں بھی ہیں، نماز کی دعوت دینا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو زکوٰۃ دینے کی دعوت، جو روزے نہیں رکھتا روزے رکھنے کی دعوت، حج کرنے کی دعوت، یہ سارے نیک کاموں کی دعوت۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکتی ہو۔ اور سب سے بڑی دنیا کی برائی کفر و شرک ہے، تو سب سے پہلے کفر و شرک سے روکنا ہے، اور دیگر غلط کاموں سے بھی روکنا ہے۔ چوری ہے، جھوٹ ہے،
غیبت ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے، کسی پر بہتان لگانا، بدکاری کرنا، شراب پینا، یہ ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارا پڑوسی، ہماری بیوی، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو کیا ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے؟ نیکیوں کا حکم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے بچے، بیوی نماز نہیں پڑھتی تو وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، نماز نہیں پڑھنا گناہ کا کام ہے، تو ان کو برائی سے روکنا، نماز کی دعوت دینا، ذکر کی دعوت دینا، ان کو روزہ رکھنے کی دعوت دینا، قرآن کی تلاوت کی دعوت دینا، غلط کاموں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ آج ہم خود تو نماز کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو دعوت نہیں دیتے، اور برائیوں سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیل ہوتی ہے، آکاش بیل، کون سی؟ آکاش بیل ہوتی ہے، کھیتی باڑی والے جانتے ہیں، وہ درخت کے اوپر لپٹ جاتی ہے، پھیلتی ہے تو درخت کا بڑھنا بند ہو جاتا ہے، اس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ تو یہی حال ہے گناہوں کا، جب وہ گناہ انسان کرتا ہے تو اس کی روحانی نشو و نما یہ رک جاتی ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ذکر میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، روزے میں دل نہیں لگتا، اور دوسرے دین کے کاموں میں، نیک کاموں میں اس کی طبیعت نہیں لگتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو، نیکی کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو، تو بری باتوں سے دوسروں کو بھی روکنا ہے اور بری باتوں سے خود بھی روکنا ہے۔ ہاں، کیا فرمایا؟ اتق المحارم، کہ حرام کاموں سے بچ جاؤ، حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کاموں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ ٹانک بھی پی رہا، ٹانک بھی، کاجو بادام بھی کھا رہا ہے، ساری ٹانک کے کاجو بادام، اخروٹ، انجیر سب کھا رہا ہے، اور ساتھ میں زہریلی چیزیں بھی کھا رہا ہے، زہر بھی کھا رہا ہے۔ تو ایک دن آئے گا یہ ٹانک کچھ کام نہیں آئے گی، یہ کاجو بادام کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ زہر اپنا کام بتائے گا اور اس آدمی کو قبرستان میں لے جا کر کے چھوڑے، قبرستان میں لے جا کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے کہا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بعض گناہ تو ایسے ہیں انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بد نظری کا گناہ ہے انسان کو بے چین کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو اپنی نظر کو بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، اس کا رب سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان بد نظری کرتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، کروٹیں بدلتا ہے، لیکن اس کو چین سکون نہیں آتا، تو گناہوں کے اندر چین سکون نہیں ہے، گناہوں کے اندر تو بے چینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود بھی گناہوں سے بچو اور دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچانا ہے۔ تو وہ آدمی ٹانک پی رہا ہے، کاجو بادام کھا رہا ہے، ساری طاقت کی چیزیں کھا رہا ہے، لیکن ادھر زہر بھی کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ٹانک کوئی کام نہیں دے گی، یہ زہر اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا اور قبرستان میں لے کر چلا جائے۔ اور ایک شخص ہے، اس کو ہم فٹ کریں گے بعد میں، ایک شخص ہے جو دال روٹی کھا رہا ہے، ٹائم سے کھاتا ہے، وقت پر کھاتا ہے، برابر کھانے پینے میں سستی نہیں کرتا، دال روٹی کھا رہا ہے، ٹھیسے سے کھاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں،
لیکن ٹانک بھی نہیں پی رہا، ٹانک بھی نہیں پی رہا ہے، لیکن دال روٹی کھا کر کے مست ہے، لیکن زہر بھی نہیں کھا رہا۔ ایک آدمی طاقت کی چیزیں کھا رہا تھا اور زہر بھی کھا رہا تھا، اور یہ طاقت کی چیزیں نہیں کھا رہا ہے، دال روٹی پر گزر بسر کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں زہر نہیں پی رہا۔ یہ آدمی اس سے بہتر ہے۔ یہ قبرستان میں جائے گا وقت پر، سب کو ہی جانا ہے، لیکن زہر نہیں کھا رہا، اس لیے یہ بچا ہوا ہے۔ حالت بھی ہیلتھ بھی اچھی ہے اس کی، کیونکہ زہریلی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہی حال ہے جو ایک آدمی ہے، فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، ذکر فکر کر لیتا ہے، زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا ہے، بس اتنی چیزیں کر رہا ہے، لیکن زہریلی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نظر کو بد نظری سے بچاتا ہے، کانوں کو گانے سننے سے بچاتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے، زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، پیروں کو، ہاتھوں کو، اپنے دماغ کو، دل کو، ساری چیزوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ بہت اچھا آدمی ہے، دال روٹی والے آدمی کے جیسا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے نیک کام کر رہا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں، مسجد سے نکلنے کے بعد، حج سے آنے کے بعد وہی 420 شروع، وہی لوگوں کو دھوکہ دینا شروع، بد نظری کرنا شروع، موبائلوں کے اندر غلط سلط چیزیں دیکھنا شروع، جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، یعنی ادھر نیکیاں بھی کرتا ہے اور ادھر زہریلی چیزیں بھی کر رہا ہے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا، یہ زہریلی چیزیں اس کی روحانی موت کا سبب بن جائے گا، اور اس کو جو ہے تو کیا کرے گا، روحانی اعتبار سے اس کو کمزور کر دے گا، اور پھر اس کا جی عبادت میں نہیں لگے گا۔ اذان ہو جائے گی لیکن مسجد میں آنے کے لیے اس کا جی نہیں چاہے گا، قرآن کھول کر کے بیٹھے گا لیکن طبیعت نہیں چاہے گی پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے بیٹھے گا، مراقبے میں بیٹھے گا، لیکن اس کا دل نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا دل تو کہیں اور لگ چکا ہے، زہریلی چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ آئی مثال سمجھ میں؟ ہاں، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز تو پڑھ رہا ہوں، زکات تو دے رہا ہوں، حج تو کر رہا ہوں، نیک کام تو کر رہا ہوں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد پھر گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ شروع۔ گرام پنچایت کی طرف سے اعلان ہوا 10 دن نل نہیں آئیں گے، 10 دن نل نہیں آئیں گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ پانی بھرنا شروع کر دیا۔ بیوی نے تقاضا لگایا، لاؤ نا پانی، لاؤ نا پانی، لا رہا، مشین بھی چالو کر دیا، سب کر دیا، ڈاکا ایسا لگ رہا اس کو بھر رہا ہے ڈاکا۔ صبح اٹھ کر کے دیکھے تو کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، دونوں جہاں سے گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جو اٹھ کر کے دیکھے، کیوں پانی تو بھرا ہی نہیں۔ بیوی نے دیکھی نیچے سے نل کھلا ہے، نل کھلا ہے۔ جو دیکھے، ارے بولا جی پانی تو رات بھر بھرے لیکن نل بند نہیں کر رہے تھے نا نیچے کا، نل کھلا ہے نا، نل کھلا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہم نماز پڑھ رہے، نور جمع ہو رہا ایمان کا، نور جمع ہو رہا نماز کا، روزے کا، تلاوت کا، ذکر کا، لیکن 5 نل ہمارے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے رات بھر پانی بھرا لیکن نیچے کا نل کھلا ہوا تھا، اس لیے پانی بہ گیا، ایسے ہمارے 5 نل کھلے ہوئے ہیں۔ دل میں نور جمع ہو رہا ہے لیکن یہ 5 نل کھلے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کا نل کھلا ہوا ہے، غلط سلط چیزوں کو دیکھ رہے، غلط سلط چیزوں کو دیکھ رہے، نور نکل رہا ہے۔ کانوں کا نل کھلا ہوا ہے، غلط سلط چیزوں کو سن رہے، گانے سن رہے تو کانوں سے نور نکل رہا ہے۔ ایسے ہی زبان کا نل کھلا ہوا ہے، زبان سے گانے گا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں تو نور نکلتا جا رہا ہے۔ ہاتھوں کا نل کھلا ہوا ہے، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، چوری کر، یہ کر، اس کو مار، یہ ساری چیزیں جو ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نور نکلتا جا رہا ہے۔ اور پیروں کا نل کھلا ہوا ہے، ادھر سے غلط سلط راستے پر چل رہے ہیں اور فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، غلط راہ پر چل رہے ہیں، پیروں کے ذریعے سے چل رہے ہیں، تو یہ سارے نل کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے ان نلوں کو بند کرنا ہوگا، تب جا کر کے ایمان کا نور، نماز کا نور، زکات کا نور، حج کا نور، روزے کا نور ہمارے دل میں جمع ہو جائے گا، اور انسان جو ہے اللہ
اللہ والا بن جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے زہریلی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک زہریلی چیزیں نہیں چھوڑیں گے تب تک انسان جو ہے متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ متقی پرہیزگار بننے کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ باتیں کرنا ہے۔ جن باتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تب جا کر کے جو ہے ہماری نیکیاں ہم کو فائدہ دے گی، ورنہ جو ہے اسی پانی کی طرح جو حوض میں جمع کیا تھا لیکن نل بند نہیں کیا، پانی بہہ گیا، ایسی نیکیاں تو کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کریں گے تو نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں ان کا دنیا میں سزا ملتی ان کی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ نے ہم کو بہترین امت بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے ہم نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو خود بھی کیا کرنا ہے؟ خود بھی نیکیاں کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم دینا ہے۔ خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کا شکر و احسان ہے، اللہ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آج پوری دنیا کے حالات خراب ہے، یہ حالات بدلیں گے جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، تب یہ حالات بدلیں گے۔ اللہ سے تعلق جوڑیں گے، اللہ کی طرف دھیان کریں گے۔ اللہ کی طرف دھیان کا نام ہی مراقبہ ہے۔ اللہ کی طرف لو لگاتا ہے انسان، اللہ سے لو لگاتا ہے، پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی رحمت برساتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے کی نظر پڑی، زنجیروں میں جکڑ کر کے ان اللہ والوں کو لایا گیا۔ تاتاریوں نے کیسا ظلم کیا تاتاریوں نے۔ ایک جگہ اعلان ہوا شہزادہ آنے والا ہے، گاؤں کو خالی کر دو۔ اللہ والے اور ان کا ایک خادم تھا، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر سپاہی آ گئے، ان اللہ والوں کو اٹھا کر کے لے گئے، خادم کو اٹھا کر کے لے گئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ والے سے اس نے کہا، شہزادے نے، جب انسان گھمنڈ پر اتر جاتا ہے، شیطان بھی گھمنڈ پر اترا، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ وہ اللہ والوں کو جکڑ کر کے لایا گیا۔ ظالم جو ہے کیا کرتا ہے؟ اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، میری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ والوں کو لایا گیا، اللہ والوں کو کھڑا کیا گیا۔ شہزادے نے کہا، اعلان ہوا تھا یہ سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ علاقہ خالی کر دو۔ وہ اللہ والوں نے کہا، ہم تو اللہ کے گھر میں تھے، وہ شہزادے نے کہا، تم کو کون بچائے گا؟ ان اللہ والوں نے کہا، یہی بات ایک اعرابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کی تھی۔ جب آپ آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے تو اس نے تلوار لٹکی ہوئی تھی، تلوار نکالی اور کہا تھا، اے محمد تجھے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، اطمینان کے ساتھ میں جواب دیا تھا، اللہ۔ کون بچائے گا؟ میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس کے ہاتھ میں سے تلوار نیچے گر گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی بچانے والے ہیں۔ ان اللہ والوں نے بھی کہا، اللہ ہی بچائے گا۔ یہ پوری کائنات ہم کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ کائنات تو چل رہی ہے، ایمان والا جب تک باقی رہے گا، روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ ساری دنیا کے نظام کو چلاتے رہے گے۔ ارے جس دن ہم نہیں رہیں گے تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ والوں نے کہا، اللہ ہی بچائے گا۔ زنجیریں ٹوٹ کر گر گئی، وہ شہزادے پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، حضرت کا گرویدہ ہو گیا اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت نے اس کو کہا، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، جب تم کیا بنو گے، جب تم بادشاہ بنو گے تب جو ہے تو ایمان کو ظاہر کرنا۔ وہاں سے حالات بدلے، تاتاریوں نے ظلم کیا، لیکن پوری دنیا میں اللہ نے پھر ان سے کام لیا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے،
ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ہیں، اللہ والوں کو معمولی مت سمجھو، اللہ والے تو اللہ والے ہیں، اللہ والے تو اللہ والے ہیں، ڈائریکٹ کنیکشن جڑا رہتا ہے وہاں پر، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب تو تکلیف پہنچانے میں مزہ آ رہا ہے ہم کو، مولانا کو تکلیف پہنچا، اللہ والوں کو تکلیف پہنچاؤ، اماموں کو تکلیف پہنچاؤ، اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں تو بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کل ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر ذکر کی مجلس رکھی گئی ہے۔ کیا رکھی گئی ہے؟ ذکر کی مجلس رکھی گئی ہے۔ ذکر معمولی نہیں ہے۔ آج گرام پنچایتوں کی مجلسوں میں جاتے لوگ، پروگراموں میں جاتے، اسکول کے پروگراموں میں، 26 جنوری کا پروگرام، وہ فلاں پروگرام، وہ شادی کا پروگرام، لیکن یہ تو ذکر کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ مشکات کی روایت ہے، اس کی مشکات کی روایت ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں ایسی مجلسوں کو۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے تو جمعہ میں بھی بات ہوگی، اور وہاں پر بھی اللہ والے آئیں گے۔ اللہ والوں کی نظروں میں، آنکھوں میں اللہ نے کیمرے رکھے، کیا رکھے؟ کیمرے رکھے ہیں۔ کسی پر نظر پڑ جائے اللہ زندگی کو بدل دیتا ہے، زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ والوں سے مصافحہ کرنا، اللہ والوں سے ملنا، یہ جو ہے تو ثواب سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے، زندگیاں انسان کی بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق